جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دنیا بھر میں موجود لوگ بے تکلف غامدی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم سب ابتدا کرتا ہوں، ایک یہ تنقید فیس بک کے اوپر چل رہی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہماری خواہش ہوتی ہے جو تنقیدات ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ زیر بحث لائیں تاکہ آپ کی فکر کی توضیح بھی ہو، اور اگر کوئی صاحب علم کو بات کرتا ہے اس پر نقد پیش کیا جاتا ہے تو اس کی وضاحت بھی سامنے آئے۔ یہ ایک بہت پرانا آپ کا جہاد افغانستان سے متعلق سوال و جواب نقل کیا جا رہا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوا کہ افغانستان کے جہاد میں پاکستان کے مسلمانوں کا شریک ہونا کیا لازم ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے جہاد میں شرکت کا فیصلہ کرنا شرعاً حکومت کا کام ہے۔ اصولی طور پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کی جانب سے اگر دیار مسلمین پر حملہ ہو جائے تو مسلمانوں کے اولو الامر پر واجب ہے کہ وہ جہاد کریں۔ وجوب جہاد کا تعلق قرآن و حدیث کی روح سے حکومت ہی سے ہے۔ اس معاملے میں حکومت کے فیصلوں کی اتباع کے لیے ہم مجبور ہیں۔ ہماری حکومت اگر فی الواقع اسلامی ہوتی تو وہ یقیناً اس موقع پہ جہاد میں شرکت کا فیصلہ کرتی اور ہم اس سعادت سے محروم نہ رہتے۔ اب بھی ہم کسی حد تک یہ سعادت افغان مجاہدین کی دامے درہنے سخنے مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا جواب ہے برسوں پرانا ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ لوگوں نے اس کو اس زاویے سے پیش کیا ہے کہ جیسے غامدی صاحب کی پہلے رائے مختلف تھی جہاد افغانستان کے باب میں، اور اب وہ جو بات بیان کرتے ہیں وہ اس سے قدر مختلف ہے۔ اس جواب میں جو پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ تو اللہ کے دین کے احکام میں سے ہے۔ دیار مسلمین ہے، اس میں حملہ ہو گیا ہے، کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا وہاں کے لوگ مزاحمت کریں گے، ان کو مدافعت کا حق ہے۔ وہ اگر مدافعت یا مزاحمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو جہاد ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہی حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے کریں گے، اس کو مسلمانوں کی دین کی خدمت سمجھ کر انجام دیں گے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اگرچہ جہاد کے بارے میں میری جو آراء بعد میں متعین ہو کر میزان میں سامنے آئیں وہ اب دیکھی جا سکتی ہیں، اس میں اور اس وقت کے نقطہ نظر میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے، لیکن یہ بنیادی بات اس وقت بھی اسی طرح تھی۔ آج بھی مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہی بات کہوں گا۔ اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ جہاد افغانستان میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کا حق تھا، وہ مدافعت کرتے، ہمیں اللہ توفیق دیتا تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے، لیکن جو طریقے اختیار کیے گئے اختلاف وہاں سے شروع ہوا۔ ایک یہ چیز کی گئی کہ اس میں مختلف گروہوں کو میدان جہاد میں اتار دیا گیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا، یہ تو غالباً 80 کا جواب ہوگا، اس وقت بھی کہا، اس کے بعد بھی بارہا توجہ دلائی کہ اگر یہ معاملہ کرنا تھا تو اس کے لیے ایک عبوری حکومت بننی چاہیے تھی، یعنی ایک باقاعدہ نظم قائم کیا جاتا، اور وہ پاکستان کے اہتمام میں بھی ہو سکتا تھا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان، سعودی عرب، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایک باقاعدہ عبوری حکومت قائم ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح کی حکومت قائم کیے بغیر اگر مختلف گروہ میدان میں اتریں گے پھر وہ اپنا اپنا علم لہرائیں گے اور نوبت خانہ جنگی کی ہوگی۔ یعنی یہ چیز تھی جہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ اس پر میں نے کئی مجالس میں گفتگو کی، بلکہ اس زمانے میں جو میڈیا کے بعض ذرائع تھے ان میں اگر موقع ملا تو وہاں پر بھی یہی بات کہی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی ایک پروگرام منعقد ہوا تھا اسلام آباد میں، غالباً جو بڑی مسجد ہے وہاں، اس میں مولانا مالک صاحب میرے ساتھ شریک تھے۔ ان سے بھی میں نے نماز کے بعد بہت دردمندی کے ساتھ یہی عرض کیا کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اس کے بعد جب پاکستان میں لوگ شریک ہونا شروع ہوئے تو ایک چیز تو وہ تھی جو میں نے یہاں بیان کی ہے کہ حکومت پاکستان فیصلہ کرتی، وہ اس معاملے میں کوئی کام کرتی، اس میں اگر عام لوگوں کی شرکت کی بھی ضرورت تھی تو ہم بھی سعادت حاصل کرتے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف جو وہاں کیا گیا وہی یہاں بھی کیا گیا۔ یہاں بھی مختلف گروہ بن گئے، ہر مذہبی گروہ نے اپنے اپنے جتھے بنا لیے، تو یہ فساد تھا، اس کو میں نے
ہمیشہ فساد کہا. اس پر مجھے آج بھی اصرار ہے، اور میرے خیال میں یہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ تو غالباً 80-81 میں کسی وقت ہوگا، مجھے اب متعین طور پر یاد نہیں ہے. 79 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو اسی زمانے میں کسی نے پوچھا ہوگا، میں نے جواب دیا ہوگا. بعد میں جو کچھ ہوا اس سے حرف برف اس کی تصدیق ہوئی. خود افغانستان میں جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا، وہ آپس میں کس طرح دست و گریباں ہوئے. کابل کے باہر کس طرح کی لڑائی اور کیسا جنگ و جدال کا بازار گرم ہوا، اور ہمارے ہاں سے جو لوگ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پھر پوری داستان ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو میرا اختلاف اس سے نہیں تھا کہ اگر وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے یا کوئی دوسری قوت آ گئی ہے یا کسی دوسرے ملک نے کوئی جارحیت کی ہے تو اس کا جواب دینا جہاد نہیں ہے. یہ زیر بحث نہیں تھا. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اختلاف اس میں تھا. وہ آج بھی ہے، وہ اس وقت بھی تھا. جی، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. منصور احمد صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں. منصور صاحب السلام علیکم حامد صاحب. وعلیکم السلام. قرآن مجید میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے واقعات ملتے ہیں، جس کو ہماری فقہ میں سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا سجدہ. تو دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کی ممانعت نقل نہیں ہوئی، اور یہ ممانعت حدیث ہی میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا یہ چیز حجت حدیث کی واضح دلیل ہے. آپ اس کو کس بنا پر ممنوع کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں بھی وارد ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ شمس و قمر کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا کرو، اللہ ہی کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی کی تاکید کی ہے. رسالت مآب نے بھی اسی کی تائید میں جو کچھ فرمایا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ سجدہ اپنی ذات میں شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بندے اللہ ہی کے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی تینوں جہتیں ہمارے شعور میں ہر وقت مستحضر ہونی چاہیے. پرستش، اطاعت، اور اپنا جان و مال پروردگار عالم کی نظر کر دینا. اسی کے مختلف مظاہر ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے شاعر کی تعبیر اختیار کی ہے. شعیرہ کا مطلب ہی علامت ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. اس میں پرستش کے لیے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم قیام میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم دو زانو بیٹھ کر عرض نیاز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے مراسم انجام دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جتنی ہیں علامات ہیں، اپنی ذات میں شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے ان سے بھی روکا جاتا ہے. قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے وہ اصل میں تعظیم کے لیے سر جھکا دینے کا ذکر ہے. سجدے کا لفظ عربی زبان میں بھی اور قدیم صحائف میں بھی اس پوری تعبیر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی وقت محض کسی کی عظمت کے اعتراف میں اس طرح سر جھکا دیا گیا ہے تو اس کا ایک محل ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے صد الذریعہ اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا. یعنی ایک تو عبادت میں کھڑے ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی تعظیم میں، کسی کی عظمت کے اعتراف میں، جیسے بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کے مراسم ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا. اور وہ قرآن نے بھی کیا ہے، رسالت مآب نے بھی کیا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ قرآن میں یہ بات نہ بھی ہوتی، اس صورت میں بھی دین میں جو چیزیں ایک مرتبہ اللہ کے لیے خاص ہو جائیں، ان کو کسی دوسرے سے غیر متعلق کرنے کے لیے صدن للذریعہ پیغمبر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، فقہا بھی کہہ سکتے ہیں. جی، واضح ہوئی بات. فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا. فہد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کی اسلام اور الہٰ سیریز چل رہی ہے، میرا اس میں سے سوال ہے. آپ نے کہا ہے کہ سر میٹر سے جو آبزرویشنز ہیں وہ تھرو سینسز انٹلیکٹ ٹول تک پہنچتی ہیں، اور پھر انٹلیکٹ ٹول کا جو ہے وہ جہاں پہ کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد انیٹ انسپریشنز ہیں وہ اصل میں اس کو نالج پہ کنورٹ کرتی ہیں. تو ہم سب، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اس بات کو کیسے یعنی کہ اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ میں جیسے میں جتنا سمجھاؤں کہ وہ تو انٹلیکٹ ہی ہے، تو اس بات کو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ کائنڈلی اس کا تھوڑا مجھے بتا دیجیے. جو چیز ہم نے بیان کر دی ہے وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں بھی بیان کر دی ہے، اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں بھی. اب آپ نے اس کے تجربات کرنے ہیں. سائنس کا طریقہ تجربے کا ہے، ضرور کریں.
جو مشاہدات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں آپ خود ان کو اپنا مشاہدہ بنائیں، اس میں بھی آپ کو پورا حق ہے۔ تو چیزوں پر غور کر کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے، ایک یہ کہ جو ذرائع مجھ کو اور آپ کو یکساں میسر ہیں، مثلا ظاہری حواس، باطنی حواس، ان کو کام میں لے کے آپ بھی دیکھیں۔ تو جس وقت انسان تحلیل کرتا ہے اس کی کہ میرا ادراک علم کیسے بنتا ہے، اس کو میں نے ان 6 یا 7 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ اس کو علم کے مبادی کہنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حواس میں جو چیز آتی ہے وہ اگر ادراک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس پر حکم بھی لگ جاتا ہے۔ وہ حکم ہمارے اندر الگ سے الہام کیا گیا ہے اور وہ حکم ہم پوری قوت کے ساتھ لگاتے ہیں، اس میں ادنا تردد نہیں ہوتا۔ یعنی مثلث میرے سامنے آئے گی یا آپ کے، چوکور کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی یا میرے، اسی طرح جو چیزیں کوئی متعین وجود اختیار کر چکی ہیں، یہ درخت ہے، یہ بندر ہے، یہ انسان ہے، تو یہ سارے پوری تمیز کے ساتھ ہمارے ہاں آتے ہیں۔ یہ نام دینے کا عمل بالکل الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنے اندر سے ان پر حکم لگاتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں ایک چیز کو دوسری چیز سے اس کے تمام خواص، صفات اور اعراض کے ساتھ ممیز کر دیتا ہے آخری درجے میں۔ تو اس کو میں نے بیان کیا، یہ تو میرا آپ کا سب کا تجربہ ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں مراقبہ کرنا چاہیے۔ سائنس کی کتابیں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ ارسلان عثمانی صاحب، ارسلان صاحب مائک انمیوٹ کریں۔ وعلیکم السلام۔ فامری صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث کتاب العین کے اندر آتی ہے، کافی مشہور حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے غسل کا، وضو کا پانی نظر اتارنے کے لیے دیجیے۔ اس میں میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے حدیث کے الفاظ کے مختلف طرق ہیں، میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے زیر جامع سے بھی پانی جو آپ کا جسم ہے اس کو صاف کر کے اس میں ڈالیں۔ اب اس حدیث سند کے حساب سے ہر جگہ صحیح مجھے ملی، لیکن متن کے حساب سے یہ اسلام کا جو مزاج ہے طہارت میں، اس میں نہیں بیٹھ رہی۔ تو مجھے اس میں تھوڑا سا تردد تھا، اگر آپ رہنمائی فرمائیں پلیز۔ اس میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، حدیثوں میں جو چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے، اور یہی دین میں تفقہ ہے، کہ ان میں کیا چیز دین ہے، کیا چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے فرمائی ہے، کیا چیز ہے جو ایک حکمران کی حیثیت سے آپ نے کسی وقت لوگوں پر نافذ کی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو بشری تقاضوں سے ہوا ہی کرتی ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی میں ایک اور چیز بڑی اہم آتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں زندگی کے دنیوی معاملات سے متعلق بہت سا علم دائیں بائیں بکھرا ہوتا ہے۔ یہ علم ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کسی اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، باقاعدہ کوئی درسی کتابیں پڑھیں گے تو حاصل ہوگا۔ بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے، بڑی بوڑھیوں سے حاصل ہوتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، اس میں لوگوں سے سیکھتا ہے۔ ایک زمانے میں تو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لمبا عرصہ اس قوم میں گزارا تھا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کے علم میں آئی ہوں گی، آپ کے تجربے میں آئی ہوں گی، یہی در حقیقت وہ چیز ہے جس کو لوگ طب نبوی کہتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے تجربات ہیں۔ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں تو آخری زمانے میں جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس میں سیدہ بیان کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے نسخے لے کے آ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں اس میں یہ علاج ہو سکتا ہے، یہ علاج جیسے دیہات میں ہوتا ہے۔ میں نے خود دیہات میں 15-16 سال بسر کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں بڑی بوڑھیاں ہوں، بزرگ ہوں، دسیوں نسخے مجربات وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت مآب نے بھی کسی وقت بیان فرمائی ہیں، جیسے بزرگ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی کوئی چیز یہ موطا امام مالک میں ہے غالباً روایت، اور اگر آپ اس پر سخت تبصرہ سننا چاہیں، میرا تو اتنا ہی ہے، تو استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب موطا پڑھائی ہے سن لیں، وہ غالباً لکھا ہوا بھی ہے اور سن بھی سکتے ہیں۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا۔ ثاقب صاحب، السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔
قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، اور عربیت کی روح سے بھی یہی بات متعین ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر و اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے مزید لوگوں یعنی حسن و حسین اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کو بھی ازواج مطہرات کے علاوہ اس میں شامل کیا۔ تو کیا ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت میں باقی لوگوں کی شمولیت قرآن مجید کی اس تعین، تخصیص یا حصر میں اضافہ، ترمیم یا تغیر نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اس میں بنیادی مقدمہ ہی میرے عزیز صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو کیا لغت کے لیے بھی آپ قرآن مجید میں پہلے ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ اب اس کی تخصیص ہو گئی، اب اس پہ ایک قید لگ گئی، یہ مطلق تھی مقید ہو گئی؟ یہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے۔ زیر بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی ہے کہ اللہ پروردگارم تو اے اہل بیت، اے گھر والو، یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک دیکھے، یہ آیت جب آئی ہے تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ یعنی وہاں اہل بیت کون ہوتے ہیں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ عربی زبان میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ وہاں زیر بحث یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ایک بات کہی گئی ہے، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اہل بیت کنہیں کہتے ہیں، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل درست آپ نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سورہ احزاب میں زیر بحث ہیں۔ انہی کے بعض معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں براہ راست ان کو خطاب کر کے کہی ہیں، جو ان کے خلاف اسکینڈل بنائے جا رہے تھے ان کے بارے میں ان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ ان کو بعض خصوصی احکام دیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ اپنے احکام کی حکمت بیان کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین جو چیزیں تم لوگوں پر تھوپ دینا چاہتے ہیں، جو نجاست یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار سے متعلق کر دیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے تم کو پاک دیکھے۔ یہ بات آخر میں کہی ہے، اور یہ لازماً ازواج مطہرات کو کہی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کسی اور کو نہ داخل کیا جا سکتا ہے نہ کوئی اور سوال ہے۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر بحث یہ نہیں کہ قرآن نے اہل بیت کے لفظ کی کیا وضاحت کر دی ہے، یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت میں سے کون زیر بحث ہے، وہ ازواج مطہرات ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روایتوں میں مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں۔ یہ بھی ازواج مطہرات ہی کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ میں نے بارہا بیان کی ہے کہ ازواج مطہرات کو نکاح سے روک دیا گیا تھا، وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے حجاب کے بھی خصوصی احکام تھے۔ اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش رہی ہوگی کہ ان کی تمام ذمہ داری میری امت پر آ جائے گی بعد میں، اور اس کو جو میرے خلفاء ہوں گے یا جو لوگ بھی ذمہ داری سنبھالیں گے انہی لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ اب میرے اہل بیت یعنی میری ازواج مطہرات کے بارے میں متنبہ رہنا، میں تمہیں اس میں نصیحت کرتا ہوں، ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، جو الحمدللہ خلفائے راشدین نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پوری کی۔ بڑے اہتمام سے ان کو حج کے لیے لے جایا جاتا تھا، ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں، ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، یہ سب کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی عمل ہوا۔ تو یہ دو باتیں واضح ہوئیں، یعنی ایک یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ اہل بیت سے لغوًا نہیں بلکہ وہاں اس کا مصداق کون ہے، کن سے بات کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی انہی کے بارے میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد وہ ایک روایت ہے جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر محبت سے اپنے بچوں کو یا اپنے داماد کو کہہ لیجیے، اپنی بیٹی کو
اپنی چادر میں لپیٹ کر اگر یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے تو یہ لفظ کا بالکل ٹھیک اطلاق ہے، اس پہ کیا اعتراض کی بات ہے؟ یعنی میرے بچے بھی اہل بیت ہی ہیں، میرے گھر والے بھی، میرے نواسے بھی، میرے پوتے پوتیاں بھی۔ وہ گھر ہی کا ایک وسعت کے ساتھ بیان ہے، بلکہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ کسی صحابی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت ہی میں سے۔ تو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، برسوں سے کام کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر والے ہیں، یہ گھر کا ہی فرد ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ اہل بیت کے لفظ کے وہ توسیعی استعمالات ہیں جو بالکل جائز ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور اس میں نہ کوئی تخصیص زیر بحث ہے، نہ کوئی تقیید زیر بحث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں کون زیر بحث ہے یہ ہے، اذکرکم فی اہل بیتی میں کن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہ حدیث کسا میں اگر حضور نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اگر روایت صحیح ہے، تو اس میں کیا اہل بیت کے لفظ کا استعمال موضوع ہے؟ بالکل موضوع ہے۔ اس میں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پورے خاندان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ یعنی گھر والے اس کے معنی ہیں، عربی زبان میں اس کا یہی استعمال ہے۔ آپ جس طریقے سے اردو میں کہتے ہیں، کوئی آپ کو دعوت دے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو بھی لے آئیے گا، تو ظاہر ہے گھر والوں میں سارا خاندان شامل نہیں ہوتا یا برادری شامل نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں ازواج تو سب سے پہلے ہیں، اس میں اگر آپ کی بیٹیاں ہیں کوئی معنی نہیں ہے، زبان کی روح سے شامل ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے نواسے نواسیاں یا کوئی پوتا پوتی ہوتا وہ بھی شامل ہو جاتا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی زبان کی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے، کس موقع پر کہا گیا ہے اس سے ایک تخصیص ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اہل اور آل کے الفاظ البتہ پورے خاندان کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے درود میں آتا ہے، تو میں نے دیکھیے میزان میں اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کے خاندان پر بھی، وہاں ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اصول فقہ کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں۔ ٹھیک، واضح ہوئی، بہت اچھی خوبصورتی سے واضح ہوئی۔ عبدالوہاب صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں بھائی عبدالوہاب۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میرا یہ سوال یہ تھا کہ اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، معلومات کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں مطلب ہر قسم کی معلومات کے ساتھ ساتھ 8 گھنٹے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ان کا تمام مواد پڑا ہوتا ہے۔ تو سوال میرا اس لحاظ سے یہ ہے کہ بطور طالب علم ہمیں کیا نہیں سیکھنا چاہیے تو ساری مطلب خیالات جو ہیں، وہ سوال جو ہیں، یہ ایک مضمون شروع کیا، ایک موضوع شروع کیا، اور اسے ایک دن دیا، 2 دن دیے، ہفتہ دیا، پھر نیا خیال ابھرا، اس کی طرف لگ پڑے، اور پھر اس کا مواد ہے، پھر اس کی دنیا ہے۔ تو یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چکھو، یا جو زیادہ سے زیادہ چکھو کہ تم دنیا کے زیادہ علوم سے یا زیادہ باتوں سے واقف ہو سکو اور اچھی طریقے سے زندگی گزار سکو۔ تو ان دونوں جملوں کا اور علم کیا نہیں، کون سا علم نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ کے سوال کا اصولی جواب تو رسالت مآب نے دے دیا ہے، علم نافع سیکھنا چاہیے، یعنی وہ علم جو آپ کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ علم جو لا ینفع ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو تعلیم ہی یہی دی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی ہے، یعنی اگر اسلام کو آپ نے اس کے حسن کے ساتھ قائم رکھنا ہے تو وہ چیزیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی، بے فائدہ ہیں، عبث ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے بے فائدہ ہونا، عبث ہونا، ایک اس سے آگے ہے لغو ہونا۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے، اہل ایمان کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ تو وہ اصولی اخلاق کی بات ہے۔ اس کے بعد جو سوال کا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جلد سے جلد متعین ہو جائے، لیکن ہر انسان کو بہت کچھ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر ہی یہ وضو حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔
پہلے مرحلے میں آدمی میں کچھ انتشار ہوتا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تو اس مرحلے میں تو بہرحال کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کیا انتخاب کریں، اور میرا احساس یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ شاید اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں سے مجھے اس عمر میں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دلچسپی تھی، تو اس میں علم غلم پڑھ ڈالتے تھے۔ علم غلم سے میری مراد وہ لغویات نہیں ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں پڑھتے تھے، یعنی سائنس کی چیز سامنے آ گئی اس کو پڑھنے بیٹھ گئے، فلسفے کا معاملہ ہو گیا اس کو پڑھنے بیٹھ گئے، اس سے ایک مطالعے کی وسعت کا پس منظر ضرور بن گیا، یعنی اس کا ایک فائدہ ہوا بہرحال۔ تو اس وجہ سے یہ فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جیسے جیسے شعور پیدا ہو رہا ہے آپ کی منزل متعین ہو جائے، یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ علم کی تحصیل مجرد نہیں رہی، وہ معاش کے ساتھ وابستہ کر دی گئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں تو بہت عرصے سے لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیے، لازماً کوئی ایسا ہنر جو ان کے لیے معاش کا ذریعہ بن سکے، تاکہ وہ علم کو علم کے طریقے پہ سیکھیں۔ تو آپ کوشش اس کی کریں کہ جس علم سے آپ کی دلچسپی ہے وہ ایک ہو سکتا ہے، وہ دو چار ہو سکتے ہیں، ان کے انتخاب کی طرف آپ بڑھ جائیں جلدی۔ تو جیسے جیسے آپ اس طرف بڑھیں، پھر کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آدمی دنیا میں مختصر عمر لے کے آیا ہے، عمر نو لے کر نہیں آیا، اس کو انتخاب ہی کرنا ہے، اپنے لیے اپنے ذوق اپنے رجحان کے لحاظ سے انتخاب کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جن فنون علوم کا آپ انتخاب کریں وہ مذہبی ہیں، وہ ہمارے ہاں کے آلات کے علوم ہیں، وہ فنون کی نوعیت کی چیزیں ہیں، یا اور کوئی علم ہے، سائنس ہے، فلسفہ ہے، اس کی امہات سے آپ واقف ہو جائیں۔ یعنی ہر علم میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں آپ لائبریری میں جائیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہر فن اور ہر علم کی کچھ امہات ہوتی ہیں، سورس بکس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھے اساتذہ اور اہل علم سے ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ استاد امام کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں گیا، مولانا فضل رحیم صاحب نے ان سے کہا، وہ عصر کی نماز اس زمانے میں وہیں پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بعد ذرا لائبریری دیکھ لیجئے، تو وہ دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد بڑی لائبریری ہے جامعہ اشرفیہ کی، بڑی لائبریری کو دیکھنے کے بعد لوٹتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اگر اس میں سے کتابیں اٹھاؤں تو 50 سے زیادہ نہیں چاہیے، ہر فن کی امہات ہی اٹھانی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہوتی نہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ جن فنون سے دلچسپی رکھتی ہیں ان کے امہات سے واقف ہو جائیں، اور وہ اہل علم جن کو اس فن سے دلچسپی ہوتی ہے وہ ان سے واقف ہوتے ہیں، وہ پوچھئے، آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ انتخاب پیدا کیجئے، اسی سے پختگی آتی ہے، اسی سے آدمی دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا، خوبصورت، شکریہ۔ تو حمیر یوسف آ جائیں جی، سوال۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو لاسٹ 20 ایئر سے اب سے بھی زیادہ سن رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، یہ بڑھاپے ہی کا احساس ہوتا ہے اس سے۔ میرا آپ سے تب تعارف ہوا تھا جب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ پروگرام کرتے تھے اپنا جاوید اقبال کے ساتھ اور ڈاکٹر مہدی حسن کے ساتھ، اس طرح کے، تو میں بڑے شوق سے سنتا تھا۔ پھر میں آپ کی کتابیں پڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد اینی وے یہ لانگ ہو جائے گا۔ لیکن غامدی صاحب، میں نے آپ کو ہمیشہ بڑا پولائٹ پایا اور سارا کچھ، لیکن میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایک شخصیت ہیں، ان کے اوپر آپ خاص قسم کی ایک تنقید کرتے ہیں جو کہ میرے مائنڈ کو بڑا انتشار مطلب پیدا کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیا خاص ریزن ہے، مطلب آپ نے کبھی اس طرح کسی کا نام لے کے تنقید نہیں کیا آج تک؟ میں نے کس کا نام لے کے تنقید کی؟ میرا خیال ہے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو ایک گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ فوج نے 2 پروجیکٹ بنائے، دونوں ناکام ہوئے، ایک طالبان کا اور ایک ہمارے عمران خان صاحب کا، اس پس منظر میں ان کا سوال ہے۔ جی، یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جس کے ایک ایک مرحلے سے میں آگاہ ہوں، اس میں میں نے کوئی تنقید تو نہیں کی، اور اگر تنقید اس پہ ہے تو فوج پر ہے۔ جی بالکل واضح ہے، اور یہ 20 سال سننے کے بعد ان کو بھی اختلاف صرف اپنے لیڈر کے اس پہ ہی پیدا ہوگا۔ تو فوج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے سیاسی اقدامات کا ناقد ہوں، اور میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کئی اقساط میں گفتگو کر چکا ہوں، جو فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان آپ کو مل سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے غالباً
کئی گھنٹے کی جی ہاں، گفتگو 20-22 نشستیں ہیں. اس میں بھی اسی پر ہے. مجھے یہاں تک اب یاد پڑ رہا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال شاید مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کوئی گھر میں بات کرتے ہوئے سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں نے اس میں فوج پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ اس نے 2 پروجیکٹ بنائے، یعنی ہمارے اس قریبی زمانے میں. ویسے تو وہ پروجیکٹ ہی بناتی رہتی ہے ہمیشہ. دونوں شدید ناکام ہوئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ بنائے کس طرح بنے، کن مراحل سے گزرے، اس کے تو ایک ایک مرحلے کا میں نہیں شاہد. جی، بلکہ اب تو یہ اقراری طور پہ ہر فریق خود بتاتا ہے ہم نے کیا کیا. وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. مع السلامہ.